کچھ ایسی شخصیات ہیں جو اتنی بھرپور ہوتی ہیں، شخصیت کے حوالے سے بھی، فن کے حوالے سے بھی، انہیں میں جنات میں شمار کرتی ہوں، کیونکہ وہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے بس میں تو ہوتی نہیں۔ ایسے ہی انوار صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر قاضی عابد بھی ہیں، تو ایسی شخصیات پر میں کم کم بات کرتی ہوں، کیونکہ اگر انہیں غصہ آ جائے تو پھر یہ وہی چمٹنے کا ایک اندیشہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے اور انوار صاحب ہمیں فیض پہ لیکچر دے رہے تھے، تو انہی دنوں فیض صاحب کا انتقال ہوا، اور اس کے فوراً بعد ایک بڑی ایکٹیویٹی شروع ہوئی۔ فیض کے حوالے سے بہت سی کتابیں تلاش کی گئی، فیض کے حوالے سے بہت پڑھا گیا۔ پھر ہم لوگوں نے ظاہر ہے کہ انوار صاحب اس کے سرپرستی میں ان کے ایک وہ پروگرام ترتیب دیا، جس میں ہمیں تھا کہ ایلا صاحبہ بھی آئیں اور سلیمہ ہاشمی وغیرہ یہ لوگ بھی آئیں، اور وہ پرانا آرٹس کونسل ہوتا تھا عبدالی روڈ پہ، وہاں پہ اس پروگرام کو ہم لوگ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی فیملی نہ آ پائی اور اس طرح سے یہ پروگرام ملتوی کرنا پڑا۔ لیکن اس دوران جو چیزیں پڑھیں اور جو ایک جذبہ محسوس کیا گیا، اور جس طرح سے ہمارے اساتذہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو دل چاہا کہ اس شخصیت کو دیکھا جائے، دوبارہ پڑھا جائے، اور کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اور بے شمار محاسن، بے شمار خوبیاں، بے شمار ان کی جہتیں وہ سامنے تو آئیں، لیکن آج جب میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں، سب وہی باتیں، سب وہی رویے، سب وہی چیزیں، اور جو خوش قسمتی یا بدقسمتی کہہ لیجئے کہ میں اب کسی بہت بڑی شخصیت سے اس طور پر متاثر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ میری ایک وش ہوتی ہے کہ یہ اگر انسان ہے تو اس کے اندر کوئی خامیاں، کوئی کمزوریاں بھی ہوں گی، تبھی یہ انسان ہے، ورنہ تو یہ فرشتہ ہوتا۔ تو فیض صاحب ظاہر ہے فرشتے تو نہیں تھے، اگر یہ انسان تھے تو پھر ایک محقق کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے۔ عرصہ ہوا ہم اساتذہ جو ہیں کسی بھی شاعر کو پڑھاتے ہیں، نقاد کو پڑھاتے ہیں، کسی تخلیقات کو پڑھاتے ہیں، ہم اس کی خوبیاں بتاتے ہیں، ہم اس کی خامیوں کو درگزر کرتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں، لیکن فیض کی کچھ خامیوں پر جب نظر پڑی تو پیچھے پھر اس کی خوبیاں ہی دکھائی دی۔ مثلا میں جو یہ سب کہتے ہیں کہ فیض بہت دھیما مزاج تھا، بہت نرم رویہ اور بہت حساس انسان، اپنی بات کم کرنے والا اور اچھی کرنے والا، تو اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی اور جو میں نے پڑھا، اور وہ ان کی اپنے بیانات کی روشنی میں، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں خواتین زیادہ تھیں، اور خواتین جب اپنے کام کے لیے کہتی تھی تو بھائی دونوں جو تھے وہ تو ادھر ادھر ہو جاتے تھے، اور ہم جو ہیں ہم ان کے وہ کام جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے، یا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اس لیے زیادہ تر ہم خواتین کے قریب رہے، اور خواتین سے بات کرنے کے لیے مرد کا لب و لہجہ جو ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں مرد ہے تو اس میں ایک خاص طرح کی نرمی لازمی آتی، اور اس کی سوچ، اس کے اندر سچ مچ ایک تخلیق کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سچا تخلیق کار ہوتا ہے، اور وہ زندگی کے ان رخ کا مشاہدہ کرتا ہے یا ان کونے قدروں میں کبھی کبھی جھانکتا بھی ہے، اور اس کے بعد کئی لوگوں نے ان کے اس رویے کو بیان کیا، اس میں ظاہر ہے کہ اقبال سرفراز کا نام بھی آیا، عفت زکی کا نام بھی آیا، لیڈی ہارون کا نام بھی آیا۔ اب کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ فیض کبھی اس طرح کا فیض نہ ہوتا اگر اس کی ایلت سے شادی نہ ہوئی ہوتی۔
یورپین خاتون میں یا ایک مغربی خاتون میں ہی شاید اتنی بڑائی اور اتنی سچائی اور یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اسے بطور شاعر جب دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف میرا نہیں، اسے تو شیئر کیا جائے۔ اور مجھے نہیں پتا، انوار صاحب بہتر بتا سکیں گے، تقی آبدی صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ ان کی ازدواجی زندگی میں کیا کبھی کوئی ایسے لمحات آئے جو شکوہ شکایت کی نظر ہو۔ لیکن بہرحال مجھے ایلس بہت عظیم دکھائی